جی میں فالح ملک. آج کا موضوع ہے پاکستان کی تباہی کے اسباب، اور اب پاکستان رو رو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لو. چلیں 1947 کی طرف چلتے ہیں. جب پاکستان بنا تو یہاں کے جو میجورٹی لوگ تھے، یعنی آلموسٹ اوور 80 to 90%، وہ دل سے اور دماغ سے اتنے ہی سچے تھے. جیسے انسان جو ہے یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے تو اس کا دل بہت صاف اور شاف ہوتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچانا، اور جو میرے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اس کی مجھے جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے اللہ سے. تو ہمارے بھی لوگ جو ہیں وہ اتنے ہی دل سے اور دماغ سے جو ہے وہ سچے تھے. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ان کے اندر جو ہے یہ سچائی جو کہ مزید بڑھنی چاہیے تھی وہ کم ہو گئی. اس میں ہمارے کئی طرح کے عوامل ہیں. آئیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کن عوامل نے ہمیں جو ہے وہ سچے اور سیدھے صاف رستے سے ہٹا کے کسی دوسرے رستے پر ڈال دیا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ڈالا. جب پاکستان بنا 47 میں تو لوگوں کے کاروبار جو تھے وہ بہت محدود تھے، اور وہ چھوٹا کاروبار اور تھوڑے کم منافع پر زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ اربوں اور خربوں کی خواہش جنم نہیں لے رہی تھی. ان کے اندر جو خواہش ہوتی تھی کہ معاشرے میں کوئی ان کو برے نام سے نہ بلائے، اور لوگوں میں اور معاشرے میں ان کا عزت اور ان کا وقار جو ہے وہ برقرار رہے، اور وہ حق حلال کی کمائی جو ہے وہ اپنے اولاد کے لیے گھر لے کے جائیں. تو یہ بنیادی عقیدے تھے. اور جو لوگ دفاتر میں کام کرتے تھے ان کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے کولیگز جو ہیں ان کو اچھے ناموں سے یاد کریں، نہ کہ ان ناموں سے جو کہ آج کل 2020 میں لوگ ایک دوسرے کو یاد کرتے. پھر شامیں جو ہیں وہ بہت ہی حسین ہوتی تھی پاکستان کی، اور یہاں پر لوگ کھانے کھاتے تھے، مارکیٹس میں شاپنگ ہوتی تھی، اور بڑے بچے بڑے بوڑھے جوان سب لوگ جو ہے وہ ایک فیملی کی صورت میں باہر نکلتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، پھر پوری قوم جو ہے وہ سو گئی، اور اس نے اپنی تباہی کا سامان جو ہے وہ خود کھڑا کر لیا. آسمان جو تھا وہ نیلا تھا، اور پھر ایسی ہی ہوا چلی کہ نیلا آسمان جو ہے وہ گرے ہو گیا، اور پھر گرے سے جو ہے وہ بلیکش کی طرف مڑ گیا. اور جو آسمان کا رنگ بدلا تو نیچے معاشرہ اور زمین جو ہے اس کا بھی رنگ بدل گئے. وہ اقدار جو کہ ہماری تھیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ان اقدار کو پا لیا جو کہ ہمارے سے متعلقہ نہیں ہے، اور آج ہم روتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. یہ ہمارا وہ دور ہے جو کہ 77 سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس نے ہمیں سب سے زیادہ تباہی کی طرف لے گیا. یہاں پر جو موصوف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق تشریف لائے تو انہوں نے سلیب کی طرح کے شکنجے تیار کیے، اور جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے ان شکنجوں کے اوپر کسا، اور پھر انہیں جو ہے وہ کوڑے مارے گئے. اور خالی کوڑے نہیں مارے گئے بلکہ ان کے منہ کے آگے جو ہے وہ ماؤتھ پیس لگائے گئے، یعنی لاؤڈ سپیکر کے ایمپلیفائر والے، اور پھر ان کی چیخیں جو ہیں وہ پورا کراؤڈ سنتا تھا. اور جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے اور وہ ولن کے سخت گیر رویے کی وجہ سے مدد کے لیے نہیں آتے، تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ہماری پولیس نے لوگوں کو کوڑے مارنے شروع کیے. تو آج ہم جو ہے وہ CCPO کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہم نے خود اپنے معاشرے میں ٹرین کیے ہیں لوگ. تو اب جو ہے وہ پورا معاشرہ اس کی سزا بھگت رہا ہے. پھر ہم اپنے پہلے لطیفے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 1958 میں سٹارٹ ہو گیا. یہ ہمارے وہ جنت نظیر خوابوں کی تعبیر لانے والے ایوب خان صاحب تھے، جو کہ فیلڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر مشہور ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ ملک پر قبضہ کر لیا، اور اس وقت پاکستان اتنا یعنی اپنی پولیٹیکل اور اپنی لوکیشن کے اعتبار سے یا اپنے دوسرے اعتبار سے اتنا زیادہ اچھا تھا کہ جب یہ موصوف جو ہے وہ برطانیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس تشریف لے گئے تو ان کا پروٹوکول اور ان کی او بھگت ایسی تھی جیسے آج کل جو ہے وہ امریکنز کی دنیا میں کی جاتی ہے. تو یعنی انہوں نے ان کو پہلے بلا کے جو ہے وہ پاکستان کے پورے سسٹم کو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں پولا کیا. پھر پولا کرنے کے بعد جو ہے وہ اگلے اقدامات کیے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ دوسرا لطیفہ جو ہے وہ ساتھ میں دیکھیں. یہ جو ہے وہ اس کے بعد کا مارشل لا ہے. تو اگر آپ دونوں کی ورڈنگ دیکھیں تو اخبار وہی ہے، الفاظ بھی تقریباً وہی ہیں یا اس کے معنی وہی ہیں، صرف تصویریں بدل گئی ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں.
اس میں یہ دیکھیے کہ ماشاء اللہ آل اوور دا کنٹری. تو دوسرے میں جب یعنی ایوب خان گئے اور ججا خان آئے تو یہاں پر یہ ہوا کہ کنٹری پٹ انڈر مارشل لا. تو معنی وہی ہوئے، یعنی وہی بات ہوئی، صرف تصویریں جو ہے وہ چینج ہو گئی ہیں. پھر اس میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹڈ، تو ادھر بھی جو ہے وہ پھر وہی صورتحال آ گئی. پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان پر بندش آ گئی. تو یہاں پر بھی وہی بات جو ہے وہ کر دی گئی، یعنی کوئی فرق نہ ہوا. لیکن ہم جو ہے وہ ان ثانیات سے گزرے، اور جنہوں نے ہمیں جنت کی خبر لا کے دینی تھی وہ ہمیں جہنم میں پھینک گئے. پھر یہ جو ہے وہ 77 والے یعنی کوڑے مارنے والے جو ہیں وہ آئے. تو انہوں نے بھی جو ہے نا اپنا مارشل لا اسی طرح سے ڈکلیئر کیا جیسے کہ ان کے پہلے والے دو حضرات نے کیا تھا. اور انہوں نے بھی پولیٹیکل پارٹیز اور ایکٹیویٹیز کو بند کیا. اور پھر جو ہے وہ ہماری بربادی کی داستان اس تواتر سے اور اتنی تیزی سے شروع ہوئی جو کہ کسی کی سوچ یا کسی کے خیال میں بھی نہ تھی. انہوں نے جو فرسٹ کہا کہ فرسٹ سٹیپ وہ کیا ہوگا، اسلامک سسٹم ہوگا. تو آج 43-42 سال تو گزر چکے ہیں ان کے اس اقدام کو. تو کوئی اسلامک سسٹم آپ کو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا، لیکن قوم کو یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ محب وطن ہیں، بقایا سب لوگ جو ہیں وہ غدار وطن ہیں. تو یہ ہماری صورتحال سامنے لائے گی. ان کے دور میں جو ہے وہ ہم کلاشنکوف کو لے کر آئے، پھر ہم ڈرگ مافیا کو لے کر آئے، پھر لینڈ گریبرز کو لے کر آئے. اور سب سے بڑا تحفہ جو انہوں نے جنرل جیلانی کے ہاتھوں ہمیں دیا وہ محترم نواز شریف کا تحفہ تھا، جس کو جو ہے وہ پوری قوم ابھی تک جو ہے وہ بھگت رہی ہے اور سن رہی ہے. خیر انہوں نے بھی اپنی کئی غلطیوں کی تلافی کرنی شروع کی ہے، لیکن ابھی بھی یہ ہمیں جو انہوں نے تحفہ دیا تھا وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. جب انہوں نے اسلامک سسٹم کی بات کی تو یہ انہوں نے پہلا اسلامک سسٹم نافذ کیا کہ اسلام میں کوڑوں کی سزا ہے. تو کوڑے ان لوگوں پر مارے گئے جو کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، یعنی سیاسی طور پر جو لوگ ایکٹیو تھے ان کو کوڑے مارے گئے، نہ کہ چور ڈاکو اچکوں کو کوڑے مارے گئے. انہی کے دور میں جو ہے وہ تھوڑا گروپ آیا جنہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کیا، یعنی انہوں نے خوف پھیلانا شروع کیا. انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ تشدد پسند کیا، معاشرے کو تشدد کی طرف لے کر آئے. پھر انہوں نے جو ایکسٹریمسٹ تھے مذہب کے ان کو اپنے پاس لے کر آئے، اور پریکٹیکلی انہوں نے پورے معاشرے کو تشدد پسند کر دیا. پھر جب یہ باہر تشدد کر رہے تھے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ آج ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. تو بھائی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے نہ تو جھکا، نہ ہی اس نے جو ہے ان سے کوئی معافی مانگی، نہ ہی کوئی NRO یا ڈیل کر کے ملک سے باہر گیا، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا وہ پلیٹلیٹس کا بہانہ کیا اور دھوکہ دہی سے باہر جانے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہینگ کرنا ہے تو کر دیجئے، لیکن جس راستے پر ہوں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا. تو یہ اس کا کردار ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور کردار سے لوگ زندہ رہتے ہیں، بقایا تو سب نے مر جانا ہوتا ہے. پھر جب یہ کوڑے مارنے والوں کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہوا، کیونکہ جب ان کو استعمال کر لیا گیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ اب مجھے تو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جن کے اعلی کار تھے اور جن کے یہ ایجنٹ تھے تو انہوں نے جب ٹیشو پیپر کی طرح ان کو استعمال کر لیا، یعنی افغانستان کے معاملے میں، تو ان کو سائڈ پر کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بہت بڑا ہاتھی ہوں، میں سب کچھ کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ایک انوائے جو ہے اور ساتھ میں دوسرے کئی لوگ ان کے ساتھ طیارہ حادثے میں، یعنی طیارہ جو تھا وہ باولپور کے اوپر پرواز کر رہا تھا C-130، تو وہ کریش لینڈنگ بھی کر سکتا تھا لیکن وہ دھماکے سے اوپر ہی پھٹ گیا. اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ایک اور عزیز جن کے بچے آج کل جو ہے وہ PTI کے آس پاس پھرتے ہیں، تو وہ جنرل اختر عبد الرحمان بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو یعنی قوم کی بربادی کا سامان جو پیدا کر رہے تھے ان کو خدا نے خود ہی رستے سے ہٹا دیا. پھر کیونکہ ان کا تشدد تو بہت عام تھا تو لیٹ 70s اور ارلی 80s میں لوگ پاکستان سے بھاگنا شروع ہو گئے، جو پڑھے لکھے تھے یا جو معاشرے کے اندر تبدیلی پر بات کرتے تھے یا جو معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کی پوزیشن میں تھے، وہ ملک سے چلے گئے. اور وہ ان جگہوں پر چلے گئے جہاں پر سبزہ تھا، جہاں پر ان کے لیے زندگی جو ہے وہ پر رونق تھی اور بہت اعلیٰ تھی.
تو وہ ان گوروں کے ساتھ وہاں جا کے مکس ہو گئی، یہاں کے کالے اور براؤن، اور انہوں نے اپنا معاملات زندگی وہاں پہ جا کے شروع کر لیے۔ پھر ہمیں جو ہے وہ جنرل جیلانی نے تحفہ دیا نواز شریف صاحب کا، اور ان کو یہ بتایا کہ جو تو سیاسی طور پر پکے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے، جو کچے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ پکا لیجئے، اور پکا کے جو ہے وہ پورے معاشرے کو اس طرح سے ہضم کر جائیے اور کھا جائیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ تو انہوں نے اسی ٹیچنگ پر عمل کیا اور وہ معاشرے کو کھا گئے۔ اب ہم روتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہوا۔ پھر اس کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کچے پکے سب چیزیں کھانی شروع کی، انہوں نے اپنی مارکیٹس اور اپنی سوسائٹیز ہی الگ بنا لی، کوئی ایک نام سے سوسائٹی ہے تو کوئی دوسرے نام سے، تو یعنی معاشرے کے 10% یا 7-8% لوگوں نے اپنی الگ رہائشیں بنانی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی دیواریں اونچی کر لیں اور دوسرے لوگوں سے وہ پردہ پوشی میں چلے گئے اور کہا کہ ہم جو ہے وہ شاید بہت محفوظ جگہ پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے، ہم تو تاریخ میں یہ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس دولت زیادہ ہو جائے تو آپ جو ہے نا اپنا دسترخوان بڑا کر لیں، یعنی اور لوگوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے جو اکلے کل تھے انہوں نے اپنے ٹاؤنز الگ بنائے اور اپنی دیواریں اونچی کر لیں، انہوں نے اپنے دسترخوان بڑے نہیں کیے۔ تو اس وقت معاشرہ جو ہے وہ باہر بھوکے اور ننگے لوگ ہیں، اور اندر جو ہے وہ لوگ ہیں جن کی توندیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ پھر خالی انہوں نے وہاں تک دیواریں نہیں کی بلکہ انہوں نے تو اپنے واکنگ ٹریک بھی جو ہے وہ سیپریٹ کر لیے کہ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ واک کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ایریاز بھی جو ہے نا وہ سیپریٹ ہو جانے چاہیے، یعنی جہاں ہم رہتے ہیں اور واک کرتے۔ تو تمام چیزیں جب آپ نے الگ کر لی تو 90% پاکستان کو تو آپ نے ویسے ہی ڈائیورس کیا ہوا ہے۔ تمام پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی زندگی کی تمام سہولتیں، اور زندگی میں اور کچھ نہیں تو کم از کم کچھ ایسے مواقع ہوں کہ جہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے کچھ بہتر وقت گزار سکیں۔ لیکن ہم نے پاکستان کے لوگوں کو ایسا کچھ نہیں دیا۔ جب سے 9/11 ہوا ہے اس وقت سے اب تک جو ہے یہ پوری قوم سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو افغان طالبان جو ہے وہ ڈرایا کرتے تھے، جو بڑی بڑی ٹربن پہن کے تو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر گھومتے تھے اور لوگوں کو اپنے روب اور دبدبے سے ڈرایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کلاشنکوو اور بم اور اس طرح کی چیزیں اٹھا لیں اور انہوں نے اس معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جنہوں نے انہیں اپنی یعنی پروکسی کے طور پر پالا تھا وہ انہی کو آ لیے اور انہی کے گھر میں گھس کے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی تو بنیادی طور پر کس نے سفر کیا؟ یہ ہم لوگوں نے سفر کیا جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کیوں سفر کیا؟ کیونکہ ہم نے سچائی کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ ہم ہمیشہ جو ہے وہ لملیٹ ہو گئے ان کے آگے جو ہمارے سامنے طاقت اور بندوق سے آئے تھے۔ پھر ہمارے ہاں وہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مقامی لوگوں کے اگینسٹ ساز باز کرتے تھے، تو ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے یہاں پر بھی ساز باز کی اور ان قوتوں کے ساتھ مل گئے جو کہ بندوق کی زور پر ملک پر آئے تھے۔ تو ملک کا نظام سارا چوپٹ ہو گیا اور زندگی جو ہے وہ درم برہم ہو گئی، کیونکہ یہاں پر وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جس کی ضرورت تھی، اور معاشرہ کئی کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب 2020 میں جیسے 2 دن پہلے لاہور موٹر وے سے سیالکوٹ جاتے ہوئے ایک بدقسمت خاتون کے ساتھ ایک بہت ہی یعنی دل دلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک میں رات کا ٹائم ہے اور یہاں پر تمام خواتین جو ہیں وہ آزادی سے اپنے گھریلو استعمال کے لیے شاپنگ کر رہی ہیں۔ اکا دکا کوئی آپ کو آدمی نظر آئے گا، ورنہ مارکیٹس میں خواتین بیچنے والی ہیں اور خریدنے والی بھی خواتین ہیں۔ لیکن ہمارا جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں عورتیں غیر محفوظ ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر سے نکلی ہی کیوں ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گل سڑ چکا ہے، اس کے اندر سے بو آ رہی ہے۔ یہ ہمارا یعنی 79 میں جب میں ایک چھوٹا بچہ اسکول جانے والا تھا تو میں نے اپنے کراچی شہر کو اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ صاف اور اس سے زیادہ اعلیٰ دیکھا تھا۔
لیکن پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم اکلے کل جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور ہم نے کراچی کو اس جماعت کے حوالے کر دیا جس کو ہم ایک توڑ کے طور پر لائے تھے کہ ہم اس سے جو ہے وہ یہاں کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو چینج کر دیں گے۔ ہمارا اسلام آباد بھی مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا 70s میں، تو ہماری جناح سپر مارکیٹ اس سے زیادہ صاف تھی اور اس سے زیادہ لوگ سویلائزڈ اور کلچرڈ تھے۔ بچے اسی طرح آزادی سے کھیلتے تھے اور لائف جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی، اور ایون لیٹ نائٹ تک یہاں پر بہت سی اقوام کے یعنی فارنرز جو ہیں وہ اسلام آباد کے ایریاز میں آزادانہ چلتے تھے۔ ہمارے کراچی کو، اسلام آباد کو، لاہور کو اور دوسرے شہروں کو اس طرح ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے شہروں کو دہشت زدہ کر دیا، اور اب بھی ہم جو ہے وہ اس پر کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں کہ مزید دہشت گردی کو فروغ دیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہم جا چکے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت زور زور سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لو اگر بچا سکتے ہو، لیکن یہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے کسی کے اندر کوئی ویژن ہے اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سب پاکستان کی تباہی کا سامان کیے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے یعنی ایک خاتون نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مرچیں کب لگتی ہیں، تو خاوند نے کہا بیگم مجھے اس کا تو اندازہ نہیں کہ کس موسم میں لگتی ہیں، لیکن جب جب سچ بولو یقین جانو بہت زور سے لگتی ہیں۔ تو پاکستان میں بھی جب جب سچ بولا جاتا ہے تو بہت زور سے لگتی ہیں۔ ابھی وہ ایک جنرل عاصم باجوہ کا جو پاپا پزا کا ذکر آیا ہے، تو وہ کس صورت میں جو ہے اقتدار میں چمٹے بیٹھے الگ کیوں نہیں ہوتے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے وہ ایک انہی کا پیٹی برادر جو ہے وہ اس پر یا تو ڈی جی ہے یا اس کا ڈائریکٹر ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ یعنی جو اونچی دیواروں کے دوسری طرف ہیں وہ بالکل وحشی ہو چکے ہیں، لیکن یہاں کے حکمران جو ہیں وہ سو رہے ہیں، اور اس سونے میں ایک سی سی جو افسر ہے عمر شیخ لاہور سے سی سی پی او، اس کی جو ہے وہ ہمیں انتہائی کہہ لیں کہ غیر مناسب اس کے کمنٹس ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اور پھر اس کی دفاع میں جو ہے وہ وزیر تشریف لاتے ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یا پھر ان عقل کل کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ عوام کے سامنے آ کے اس طرح کی ریزننگ دیتے ہیں جو کہ انتہائی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی ہے۔ تو اتنی لمبی زبانیں رکھنے والے اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اس معاشرے کے اندر بہت خرابی آ چکی ہے۔ ابھی آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ اونچی دیواروں میں رہتے ہیں، ذرا دیواروں سے باہر نکلیے اور ذرا مارکیٹ میں جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا چل کے دیکھیے، لوگ آپ کو کچا چبانے کو تیار کھڑے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اس کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اس کو نہ بچایا گیا تو اس کے اثرات بہت برے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو کیا پیش کریں؟ 4 ہمارے صوبے ہیں اور چاروں جو ہیں وہ اوپر سے بند کیے گئے ہیں، ان کے اندر کوئی چیز اوپن نہیں ہے، تو اب صرف جو ہے وہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ کہیں پر یہ کھل جائیں اور کوئی بہتری کے آثار نمودار ہو جائیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔